کہ ہم رسم و رواج کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں، ہم ساری باتیں ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری نسل میں اگر کوئی رسم موجود ہے، ہم رسم کو ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم قوم، امت، ملک پاکستان کی بات کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ عزیز ساتھیو، مثال کے طور پر ہمارے ہاں ادھر چھت کے اوپر ایک ختم کا جو نا وہ پروگرام رکھا گیا، ختم دلانے کا پروگرام رکھا گیا، تو اس میں جو نا وہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب نماز کا ٹائم ہوا تو نیچے مسجد ہے، اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھت پر بیٹھے ہیں، کسی کو کہا کہ نماز پڑھیں جی، ہیں کسی ایک بندے کو کہا نماز پڑھ لیں، نیچے مسجد ہے، کہنے لگے نماز ہم پڑھ لیں گے، تسی اپنی پڑھنی، اسی اپنی پڑھنی، تسی جاؤ اپنے جا کے پڑھو۔ عزیز ساتھیو، وہ جو ختم کی جو محفل تھی اس کو ضروری سمجھا، نماز کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دین اسلام پر یقین نہیں ہے، ہمارا رسم و رواج پر زیادہ یقین ہے۔ ہم رسم و رواج کو زیادہ آگے رکھتے ہیں، ان کو کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ محفلیں، جلسے، جلوس، یہ ہم زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذکر الہی کی محفلیں ہونی چاہیے، جلسے ہونے چاہیے، دین اسلام کے کسی قانون کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے جلسے ہونے چاہیے، اس میں کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ہماری محفلیں زیادہ ضروری ہیں، نماز زیادہ ضروری نہیں ہے۔ نماز ان سب سے پہلے ہے۔ اگر کوئی بندہ نمازی نہیں ہے، وہ جلسے جلوس جس طرح مرضی کرتا پھرے، ان کے جلسے جلوسوں کا فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ نماز کے اوپر ہماری کامیابی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا جب رسم و رواج پر یقین زیادہ ہوگا، ہم میں نا اتفاقی پیدا ہوگی، ہم میں اتحاد کی کمی پیدا ہوگی، ہمارا جو اسلامی رشتہ ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ لیکن جب ہم دین اسلام، امت کی خیر خواہی چاہیں گے، مسلمان قوم کی خیر خواہی چاہیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا رسم و رواج پر زیادہ یقین نہیں ہوگا، بلکہ دین اسلام کے اوپر زیادہ یقین ہوگا۔ آخری جو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم میں نا اتفاقی، اتحاد کی کمی ہے، وہ ہے کہ ہم شخصیت پرست بن گئے ہیں۔ ہم کیا بن گئے ہیں؟ شخصیت پرست۔ کسی ایک لیڈر کی بات مانتے ہیں، کسی ایک بندے کے پیچھے چلتے ہیں، اسی کی بات کو ہم حرف آخر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بات میں امت کی خیر خواہی ہے یا امت کی تباہی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس لیڈر کی بات میں ملک کی خیر خواہی ہے یا ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم شخصیت پرست بن گئے ہیں کہ یار اس بندے نے جو بھی بات کہہ دی ہے وہ حرف آخر ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہی رویہ کافروں کا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ قرآن مجید کے پیچھے چلو، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو پڑھو، اس کی بات مانو، تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم قرآن مجید کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ باتیں ہیں ان کو نہیں مانیں گے، ہم تو ان باتوں کو مانیں گے جن کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، ہم وہی بات مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، وہ چاہے وہ سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ چاہے ہمارے آباء و اجداد عقل والے تھے، چاہے وہ بے عقل تھے، چاہے وہ ہدایت یافتہ تھے، چاہے وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، چاہے وہ سیدھے راستے پر چلتے تھے، چاہے وہ نہیں چلتے تھے، اگر ہم نے بات ماننی ہے انہی کی ماننی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ تو جب ہم شخصیت پرست بن جائیں گے تو پھر ہم میں نا اتفاقی، اتحاد کی کمی، جو ایمانی رشتہ ہے اس کی کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ عزیز ساتھیو، جب ہم دین کے پیچھے چلیں گے، جب ہم دین اسلام کی بات کو آگے رکھیں گے، کسی شخص کی بات کو آگے نہیں رکھیں گے، تو عزیز ساتھیو پھر ہم میں اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا، ہم ایمانی رشتے کے لحاظ سے مضبوط ہوں گے، ایک دوسرے کا احساس کریں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے،
اس وجہ سے عزیز ساتھیوں یہ چند وجوہات ہیں، اور بھی کئی وجہ ہیں کہ جو نا اتفاقی کا سبب بنتی ہیں، نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے جن وجوہات کے ساتھ، اور بھی ہیں۔ یہ چند وجوہات میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں اتحاد پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان وجوہات سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے جو مسلمانوں میں نا اتفاقی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے اس کو مضبوط کرے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔